اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت قال علي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا بطي من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء وأنا قتني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وقتلت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأن القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت لصلاة ويزبي إليه الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أم إني أشفيك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت أنا من جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أدخل ما قطعت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام أو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت لصلاة ويزبي للحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقل وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشفيك راية طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت لهم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين الإسلام والكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أدخل ما قطعت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام أو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت لصلاة وإذا بالحسنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقل وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشفيك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نمها ومولدك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك من اختاره الله أتأذنني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتا والسلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بزتي ويا قرتين يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملوا من تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمنية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فقال جبريل يا ربي أتأذن أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا قال الله تعالى قد زنت لك فهبط من جبريل وأقبلنا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرد وقال له إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي الإسلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جمشيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي الإسلام إذا والله فزنا وفاشيتنا رب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال رسول الله يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمشيتنا ومحبين وفيهم من لفظ الله همه يا الله ولا مغموم إلا كشف الله همه يا الله ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه فقال علي عليه السلام زمن الله يفوز وسيدنا كذلك أشياء فاز وسيد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم يا رب حق احمد مختار مصطفى يا رب حق حیدر قرار مرتضی يا رب حق سید معصومہ فاطمہ يا رب حق سید مسموم مجتبی یا رب حق صفت نبی شاہ مشرقین تشنا دہن مسافر کربو بلا حسین جس بزم میں یہ نجم پڑھی جائے اے خدا ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو الدعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا
إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صاعقة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومن عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفيعنا المذنبين ورحمة للعالمين وأبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Respected روزدارو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہم سب کا رازق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. تعریف اس خداوند عالم کی کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے بعد امامت کا سلسلہ باقی رکھا اور قرآن جیسی عظیم کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. یہ مجلس اصال ثواب کی مجلس مرحومہ نور زہرا بین عباس بھائی گبرانی کی اصال کے لیے خداوند عالم سے دعا ہے آغاز مجلس میں کہ پروردگار عالم مرحومہ کے درجات کو بلند کرے اور خداوند عالم مرحومہ کی بیٹی اور ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا کرے اور اس غم کے بدلے میں پروردگار عالم اجر عظیم عطا کرے. یقیناً صدمہ بہت بڑا ہے. دوست، رشتہ دار، اقربا، گھر والے سارے اس وقت غم کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن
مرنے والا ایک کامیاب زندگی گزار کر ایک کامیاب موت کو پا گئے۔ عزیزان محترم، انسان کی موت بتاتی ہے کہ اس کی زندگی کیسی تھی۔ مرحومہ نور زہرا بین کی رحلت کی تاریخ، وفات کی رات جو تھی، وہ 19ویں ماہ رمضان کی شب ضربت مولائے کائنات۔ ویسے بھی ماہ مبارک رمضان میں موت آنا بہت بڑی سعادت ہے، اور اس میں بھی شب ضربت امام علی میں موت آنا یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ زندگی ایسی گزاری تھی۔ جب زندگی بہترین ہوتی ہے تو موت بھی بہترین آتی ہے۔ ایک نیک اور صالح نور زہرا بین نے اپنے ایک نیک اور صالح زندگی گزاری، رشتہ داروں کا خیال، گھر والوں کا خیال، اپنے والوں سے محبت، ہر کسی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا، ہر کسی سے محبت کرنا، یہ ان کی زندگی کا روٹین تھا۔ اسی طرح پوری زندگی گزاری۔ آج ہر چاہنے والے، آج ہر رشتہ دار، ہر دوست کی آنکھوں میں ان کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کا مسکراتا چہرہ ہٹتا نہیں ہے۔ بس پروردگار عالم ہر دوست، رشتہ دار، اقربا کو، گھر والوں کو، بیٹی کو صبر جمیل عطا کرے، اور پروردگار عالم اس رحمت کے مہینے میں ان کی قبر میں اپنی رحمت کا نزول کرے۔ یقیناً رحمت کا مہینہ ہے۔ خداوند عالم اس مہینے میں ہمارے مرحوموں پر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ ان کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ یقیناً ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مرحوم کے لیے جب اصالِ ثواب کی مجلس ہوتی ہے، حسین کے نام پر آنسو بہائے جاتے ہیں، تو یقیناً مادر حسین اس مرنے والے کی قبر کو رحمت سے، خوشیوں سے، برکت سے بھر دیتی ہے۔ بس عزیزو، یہ مختصر سی مجلس جس میں ہم کچھ اپنی دنیاوی زندگی میں تقوی کو بلند کرنے کی کچھ باتیں، کچھ اعمال، آسان ترین اعمال دیکھیں گے، اور جس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور انہی ساری باتوں اور انہی ساری اعمال کا جو ہے ہدیہ ہم مرنے والے کو، جناب نور زہرا بین کو ہم ہدیہ کریں گے، کل مرحوم کو ہدیہ کریں گے انشاءاللہ۔ انہی مجلس حسین کے صدقے میں پروردگار عالم ان کے درجات کو اور بلند کرے گا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی کہ اگر ذرہ برابر خیر ہوگی، اگر ذرہ برابر خیر لے کر آؤ گے تو اسے بھی تم دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر شر لے کر آؤ گے تو اسے بھی تم دیکھ لو گے۔ کہاں دکھایا جائے گا ہمارا خیر اور ہمارا شر؟ خیر یعنی نیکیاں، عبادتیں، شر یعنی برائیاں، یہ سب کچھ ہمیں قیامت کے دن صاف صاف دکھائی دے گا۔ یہ ہماری نیکیاں ہے اور یہ ہمارے گناہ ہے۔ یعنی ہر چھوٹی سی چھوٹی عبادت جو ہم نے دنیا میں کی ہے وہ بھی خدا کے پاس محفوظ ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ جسے ہم کبھی تو گناہ بھی نہیں سمجھتے لیکن خدا کے پاس وہ محفوظ ہے۔ یعنی ہمارے زندگی کا ہر پل کاؤنٹ ہو رہا ہے، خدا گن رہا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ زندگی میں کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا۔ نہیں معلوم کہ خدا کو ہماری زندگی میں ہمارا کون سا عمل پسند آ گیا۔ ہو سکتا ہے وہ عمل ہماری نظر میں تو بہت چھوٹا تھا، ہم تو سوچتے کہ اتنی سی بات، اتنا سا نیک کام آپ نے ہم سے کہا ہے کرنے کے لیے، لیکن وہ شاید ہماری نظر میں چھوٹی بات ہوگی۔ پروردگار عالم کے یہاں خدا کے پاس کون سی عبادت پروردگار عالم کو کب پسند آ جائے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ خلوص والی عبادت پروردگار عالم پسند کرتا ہے۔
اس لیے انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم ایسی چھوٹی چھوٹی اور آسان عبادت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس مہینے ماہ مبارک رمضان کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرو، اس مقصد کو کیسے پورا کر سکے۔ چھوٹی چھوٹی عبادت اور آسان عبادت انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم تقوی حاصل کریں اور انشاءاللہ اپنی آخرت کو بہترین بنا سکے۔ ہم جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے 2 حصے ہم سے رخصت ہو گئے۔ پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو چل رہا ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ بہت دعا کرنی ہے ہمیں رات و دن کہ پروردگار عالم جو جہنم کے دروازے تو نے بند کر دیے ہیں اس رحمت کے مہینے میں اسے ہمیشہ ہمیشہ بند رکھنا ہم پر، اور جو جہنم کے دروازوں کو ہمیشہ بند رکھنا خدا ہم پر، ہمارے مرحومین پر بہت زیادہ دعا کرنی ہے۔ آخری دن ہے، 23ویں ماہ رمضان ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 23ویں شب قدر ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس طرح سے 23ویں شب قدر ہے اسی طرح سے 23ویں کا دن بھی شب قدر ہی کی طرح فضیلت اور منزلت رکھتا ہے۔ تو آج کا دن بھی معمولی دن نہیں ہے، بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو کوشش یہ ہو، بس آخری دن ہے ماہ رمضان کے۔ ہمارے چوتھے امام علیہ السلام تو جب آخری عشرہ آتا تھا تو اپنے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے، یعنی بس امام جو ہے وہ اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، اپنے بستر کو رکھ دیتے تھے کہ سونے کا دن نہیں ہے، اب سونے کے دن گئے، اب عبادت کے دن آ گئے ہیں۔ یقیناً ہم جانتے کہ وہ امام جو سید الساجدین ہے، وہ زین العابدین ہے، جس کی عبادت کا انداز یہ تھا کہ خود خداوند عالم نے کہہ دیا زین العابدین تم عبادت کرنے والوں کی زینت ہو۔ وہ امام ان راتوں میں اور عبادتوں کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ تو بس ہمیں بھی پروردگار عالم سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ خدا باقی بچے دنوں میں ماہ رمضان کے لیے ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے، زندگی کا آخری ماہ رمضان سمجھ کر بتانے کی کوشش کرے اور اپنے ارادے کو مضبوط بنا لے، کیونکہ عبادت کے لیے ارادہ پختہ ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کا ارادہ پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد ملتی چلی جاتی ہے، خدا خود بخود ہماری مدد کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بس ٹھان لے کہ یہ ماہ رمضان ہو نہ ہو میری زندگی کا آخری ہو، یہ ٹھان کر اپنی کمر کو کس لے اور عبادتوں کے لیے آمادہ ہو جائے، کیونکہ آیت اللہ دشت غیب شیرازی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ میں گن نہیں سکتا ہوں اس کی برکتیں، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ مسلمانوں سجدہ شکر ادا کرو اور سجدے میں جا کر کہو خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت نہیں دی ہے اور ایک بار پھر عید اولیاء کو میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو آیت اللہ دشت غیب شیرازی کہتے کہ اگر ماہ رمضان یہ ملا ہے تو شکر کا مقام ہے، ہمارے لیے شکر کے سجدے کرنے کا مقام ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور یہ عید اولیاء ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو بس اس عید اولیاء کا بھرپور فائدہ اٹھائے آخری دنوں کا، اور اپنے تقوی کو بلند کرے، اپنی آخرت کو بلند کرنے کی کوشش کرے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ایسا ماہ رمضان گزر جائے ہمارا کہ جس کی وجہ سے ہماری روحانیت قوی ہو جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری روحانیت بلندی پر چلی جائے، اس مقام پر ہم پہنچ جائے کہ جہاں پر پہنچ کر ہم زندگی میں ہر وہ کام کریں جو خدا کو پسند ہے اور ہر اس کام سے دور ہو جائے جو خدا کو ناپسند ہے۔ تو میں نے شروعات ہی میں کہا تھا ایسے کچھ آسان عمل، چھوٹے چھوٹے عمل کہ جس کو ہم زندگی میں کرتے تو ہے ہی، کچھ عمل کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جو کرتے ہیں اس کو بہترین انداز سے کریں گے اور جو نہیں کرتے اس کو اپنے شیڈیول میں لائیں گے، تاکہ ہم اس
ماہ مبارک رمضان میں اپنی روحانیت کو بلندی پر لے جا سکے، اس کا مقصد تقوی حاصل کر سکے۔ آیت اللہ واحد خراسانی فرماتے، بہت بڑے عالم ہے یہ ہمارے، آیت اللہ واحد خراسانی فرماتے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم اگر اپنی زندگی میں کرو گے تو تمہاری روحانیت قوی ہو جائیں گی، روحانیت سٹرونگ ہو جائیں گی۔ جب روحانیت سٹرونگ ہوتی ہے نا تو انسان کو عبادتوں کا دل ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی طرح میں بھی عبادت زیادہ کروں، دوسروں کی طرح میں بھی گناہ سے بچ جاؤں، ایسا میرا نفس ہو جائے۔ تو آیت اللہ واحد خراسانی ہمیں راستہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرے تمہیں کیا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری روحانیت قوی ہو جائے۔ سب سے پہلے آیت اللہ کہتے ہر نماز کو اول وقت ادا کرے۔ الحمدللہ سارے نمازی ہے، کوشش یہ کرنی ہے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے باقی بچے دنوں میں اور اس کے بعد بھی اس پر پریکٹس کو جاری رکھنا ہے، ہر نماز کو اول وقت ادا کرے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ روزانہ نماز فجر کے بعد دعائے احد پڑھے، ایوری ڈے نماز فجر کے بعد دعائے احد پڑھنے سے روحانیت قوی ہوتی ہے۔ تیسرا عمل وہ کہتے روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر شہزادی فاطمہ زہرا کو ہدیہ کر دے۔ بہت سارے میرے لسنرز ہوگے کہ جو ایوری ڈے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو بس کرنا یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کر شہزادی فاطمہ زہرا کو ہدیہ کرنا ہے۔ ہاں اس کے بعد ہم اسی سورہ یاسین کو ہمارے مرحوم کو بخش سکتے ہیں، لیکن پہلے اس کا ہدیہ شہزادی کو کرنا۔ یہ تیسرا عمل روحانیت کو بلندی پر لے جانے کے لیے۔ چوتھا یہ کہتے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں روزانہ پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کر دے۔ کچھ آیتیں، اب انہوں نے کچھ آیتوں میں کچھ فگر نہیں بتائی ہے، جتنا ہم پڑھ سکتے، جتنی ہماری کیپیسٹی، جتنا ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، بس وہی قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اسی کو ہم زمانے کے امام کو ہدیہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ واحد خراسانی کہتے ہیں روحانیت کے خزانے اس سے مل جائیں گے۔ تو یہ ایک بہترین عمل، بہترین چیز جو ماہ رمضان سے انشاءاللہ ہم کرنا شروع کر دیں تاکہ ہماری روحانیت بلندی پر پہنچتی چلی جائے اور ہم تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ قرآن کی بہار ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کمال پر، روحانیت کے بلند درجے پر تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ قرآن سے محبت نہ کر لے۔ ہم نے جو 4 چیزیں دیکھی اس سے پہلے آیت اللہ واحد خراسانی نے جو بتائے، اس میں بھی 2 چیزیں تو قرآن ہی تھا، ایک سورہ یاسین شہزادی کو پڑھ کر ہدیہ کرنا اور اس کے بعد تھا کہ کچھ آیتیں پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کرنا۔ تو علماء کہتے ہیں قرآن کے بغیر روحانیت نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جتنے میرے لسنرز ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کی دلی خواہش ہے، دلی تمنا ہے کہ روحانیت ملے آپ کو، تو قرآن سے اپنی محبت کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں، قرآن سے اپنے ارتباط کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ جتنا ہو سکے ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ماہ رمضان کے بعد بھی اس عادت کو جاری رکھیں۔ اتنی فضیلت ہے قرآن مجید کی، اس کی تلاوت کی اتنی فضیلت ہے کہ یقیناً انسان حقیقی طور پر اس کی فضیلت کو سمجھ لے تو وہ ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن پڑھے بغیر اس کا دن کٹ جائے۔ صرف اسے نہیں، اس قرآن کے صدقے میں خدا اس کے ماں باپ کو بلند درجات عطا کرتا ہے۔ ایک ماں کے اصحال ثواب کی مجلس ہے نا، جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے یا رشتہ دار چلے جاتے ہیں یا ہمارے عزیز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ماں باپ اگر اس دنیا سے کسی کے چلے گئے تو پھر دل کی تمنا ہوتی کہ اب ہم کچھ ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے مرحوم کو وہاں راحت ملے۔ تو خصوصاً اولاد کے لیے تحفہ دیتی جاؤں آج کہ اولاد اگر دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے تو اس کے ماں باپ کو خدا کیا اجر دیتا ہے۔
ایک ماں کی سارے ثواب کی مجلس ہے تو اولاد کے لیے ایک تحفہ کہ ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قاری یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا جو ہوگا، قاری قرآن جو ہوگا، قیامت کے دن خداوند عالم حکم دے گا کہ اس قاری قرآن کے ماں باپ کو، اس کے والدین کو ایسا لباس پہناؤ کہ جس لباس کے سامنے دنیا کی تمام چیزوں کی کوئی قیمت نہ رہ جائے. یعنی دنیا کی جتنی بھی قیمتی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، اپنے ذہنوں میں لے کر آئے. یہ تمام قیمتی چیزیں اس کے سامنے اس کی قیمت کچھ نہیں ہوگی. ایسا لباس خداوند عالم قاری قرآن کے والدین کو قیامت کے دن پہنائے گا. اب جب والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا، قیامت کے میدان میں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ ایک مرتبہ ان کے مرتبے کو، ان کی فضیلت کو دیکھ کر ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھیں گے اور تعجب کریں گے. اتنا ہی نہیں، وہ والدین کو خود کو اپنے پر تعجب ہوگا کہ ہم نے ایسا کیا کیا تھا دنیا میں کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم آج ہمارا اتنا احترام کر رہا ہے. تب انہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد دنیا میں جو قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تمہاری اولاد نے جو دنیا میں تلاوت قرآن کیا، اس کے بدلے میں تمہیں، کیونکہ تم والدین ہو اس لیے تمہیں یہ مرتبہ دیا گیا ہے. عزیزان محترم، یقیناً یہ مرتبہ والدین کو دے گا خدا جس کی اولاد قرآن مجید پڑھیں گی اس دنیا میں. بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو بہترین انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے محبت کرے اور زیادہ سے زیادہ قرآن سے ہم قریب ہو جائے. یقیناً یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت ہے، قبر میں ہمیں کام آئے گا، قیامت میں کام آئے گا، ہر جگہ ہماری مدد کرے گا قرآن. اگر ہم اور آپ قبر سے قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہنستے مسکراتے قبر سے باہر نکلیں. کب انسان کسی جگہ ہنستے مسکراتے پہنچتا ہے؟ جب اسے وہاں پر خوشیاں مل رہی ہو، جب اس کو معلوم ہو کہ اس جگہ پر مجھے سکون ملے گا، خوشی ملنے والی ہے. تو روایت کہتی ہے کہ ایک گروہ ہوگا، ایک گروپ ہوگا جو اپنی قبر سے مسکراتے ہوئے قیامت کے میدان میں اٹھے گا. قیامت کا میدان کیسا ہوگا ہم جانتے ہیں. سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسے عالم میں کچھ لوگ ہنستے مسکراتے قبر سے باہر آئیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ عبس کی روزانہ تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن وہ شخص اپنی قبر سے ہنستا مسکراتا باہر آئے گا. تفسیر برہان کے اندر رسول اسلام کی یہ حدیث ملتی ہے. یعنی قیامت کے دنوں سے خوشیاں ملے گی، قیامت کے دنوں سے راحت ملے گی جو روزانہ سورہ عبس کی تلاوت کرے گا. الحمدللہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ایوری ڈے سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک پڑھتے ہیں. تو ان سوروں کے اندر ہم سورہ عبس کو بھی شامل کر لیں تاکہ ہماری آخرت بہترین بن جائے. تو یہ قرآن مجید ہے کہ جس سے محبت انسان کی زندگی، انسان کی آخرت، انسان کی قبر آسان بنا دیتی. تو یہ ماہ رمضان قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، اور خصوصی طور پر اس ماہ مبارک رمضان کے لیے کہا گیا کہ اس کا سب سے بہترین عمل، رسالت مآب سے مولا کائنات نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسالت مآب نے کوئی نماز یا کوئی دعا یا کوئی عمل نہیں بتایا. رسالت مآب نے کہا گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا، یہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ہے.
تو باقی بچے دن ہے، ہم بھی چاہتے کہ ہم بہترین عبادت میں ہم بھی شامل ہو جائے، ہم بھی گناہوں کو چھوڑ دیں، اور اس طرح سے گناہوں کو چھوڑ دے کہ پھر آنے والا پورا 11 مہینہ ہمارا گناہوں سے بچ کر گزر جائے۔ تو اس کے لیے بھی ایک آسان سا عمل، چھوٹا سا اور بڑا آسان سا عمل، آیت اللہ محمد علی جاویدہ، یہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ کہتے کہ ترک گناہ کو چھوڑنے کے لیے امام زمانہ سے توسل بہت بہترین چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کرے، ہم نہیں چاہتے گناہ کرنا لیکن ہو جاتا ہے۔ تو آیت اللہ محمد علی جاویدہ کہتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم گناہ نہ کرو، مثال کے طور پر غیبت نہیں کرنا ہے لیکن ہو جاتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا تھا لیکن منہ سے نکل گیا، کسی کو اونچی آواز میں نہیں بولنا تھا، کسی کا دل دکھانا نہیں تھا لیکن ہو گیا، تو آیت اللہ محمد علی جاویدہ کہتے کہ ترک گناہ کے لیے امام زمانہ سے توسل بہترین ثابت ہوگا۔ اور کیسے امام زمانہ سے توسل کرنا ہے، اس کے بھی 2 طریقے انہوں نے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ ہے تو روزانہ صبح اور شام استغاثہ امام زمانہ پڑھو۔ بہت ساری کتابوں میں امام زمانہ سے استغاثہ ملے گی آپ کو، تو وہ کہتے ہیں صبح اور شام امام زمانہ سے استغاثہ کرو، استغاثہ امام زمانہ کے ذریعے سے، اور امام سے متوسل ہو کر امام سے کہو مولا میں گناہ سے بچنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ یہ ایک طریقہ انہوں نے بتایا۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں روزانہ زیارت آل یاسین پڑھ کر امام زمانہ سے توسل کرے اور امام زمانہ سے مدد مانگے، امام میں چاہتی ہوں کہ میں گناہ نہ کروں، آپ میری مدد کریں۔ تو یہ 2 بہترین راستے ہیں کہ جس کو آپ اپنی زندگی میں اپنا کر انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کا جو ہدف ہے تقوی، گناہ سے بچنا، وہ انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بس آخری تحفہ اور انشاءاللہ ربط مصائب، الحمدللہ 2 عشرے گزر چکے ہیں، 2 عشروں سے بھی زیادہ گزر چکا ہے۔ ماشاءاللہ ہم میں سے سارے لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کر رہے، نمازیں پڑھ رہے، دعائیں کر رہے، روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی عبادتیں قبول ہو جائے۔ خصوصی طور پر جو بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی ہے اتنے دنوں تک، ہم چاہتے کہ وہ ہمارے صرف بھوک اور پیاس نہ رہ جائے، وہ ہمارا روزہ شمار ہو، ہمارے روزے خداوند عالم قبول کر لے۔ تو چند ایک اعمال، چند ایک ٹپس کہ جو انشاءاللہ ہم افطار کے وقت کریں گے تو یہ عمل جو ہے وہ ہمارا روزے کو قبول کروائے گا۔ آیت اللہ روح اللہ کرہی، آیت اللہ روح اللہ کرہی ہمارے ایک عالم دین کہتے کہ روزے کی قبولیت کے لیے امام زمانہ سے دستخط کرا لو، دستخط یعنی سگنیچر، سائن کروا لو۔ کیسے؟ یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا یہ بات کہ امام زمانہ سے کیسے دستخط کروائے۔ یہ کہتے کہ افطار کے وقت 4 عمل، افطار کے ٹائم پہ یہ 4 عمل کر لو، اور اس 4 عمل کو کرنے کے بعد گویا تم نے امام زمانہ سے دستخط لے لی کہ تمہارا روزہ قبول ہو گیا۔ کون سے 4 عمل؟ جس میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ کرتے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مادر امام زمانہ جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کریں۔ بس افطار کا وقت ہو اس سے پہلے، کچھ وقت پہلے 5-7 منٹ ہم اپنے ٹیبل پر، اپنے سفرے پر آ کر بیٹھ جائے، ساری دنیاوی ٹینشنز، سارے افطار کے ٹینشنز کو چھوڑ کر ہم امام زمانہ سے، اللہ سے قریب ہو کر ہم جو ہے وہ کچھ عبادتیں کر لیں اپنے لیے، اپنی روزوں کی قبولیت کے لیے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مادر امام زمانہ کو ہدیہ کریں، جناب نرجس خاتون کو۔ اور
میں اپنی طرف سے ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جب سورہ فاتحہ ہم نے زمانے کے امام کی ماں کو جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کر دیا اہل بیت اطہار کو، تو پھر ہم اس سورہ فاتحہ کا ہدیہ اپنے مرحومین کو ضرور کر دیں۔ ہمارے مرحومین کو فراموش نہیں کرنا ہے، مرحومین کو ضرور یاد رکھیں، انتظار کرتے ہیں ہمارے مرحومین۔ تو پہلا عمل یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کرے، دوسرا یہ کہتے امام زمانہ کو سلام کرے، صرف اتنا کہنا السلام علیکم صاحب العصر والزمان۔ تیسرا یہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو سلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین تیرے صدقے میں آج روزے، اے حسین تیرے صدقے میں آج یہ ہمارے پاس نعمتیں ہے۔ حسین کے بچوں کی پیاس کو، حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرے جب ٹھنڈا پانی سامنے ہو، جب افطار کا وقت ہو۔ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین تیسرا عمل۔ اور چوتھا یہ کہتے آیت اللہ کرہی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کی دعا ضرور پڑھے۔ امام زمانہ کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں، انہی کا صدقہ ہے جو آج ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہیں۔ یہ چار عبادتیں جو کرے گا، آیت اللہ کرہی کہتے ہیں کہ گویا اس نے امام زمانہ سے سگنیچر لے لیا اپنے روزوں کی قبولیت کا، دستخط لے لیا اپنے روزوں کی قبولیت کا۔ بس عزیزو، جب بھی ٹھنڈے پانی کا، حسین کے بچوں کی پیاس کا ذکر آتا ہے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے مصائب ہماری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتے ہیں۔ یقیناً عزادارو، ہم اور آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں چند گھنٹوں کی پیاس کے بعد حسین کے ان پیاسے بچوں کی پیاس کا ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہاں صرف تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے گھنٹوں کے بعد ایسے پیاسے ہیں، تو کربلا میں حسین کے بچے کیسے پیاسے رہے ہوں گے۔ ہاں عزادارو، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دعا کرتے جانا پروردگار ہمارے دلوں میں حسین کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ تو ماہ رمضان میں ہماری تقدیروں کو لکھتا ہے، شب قدر میں ہماری تقدیروں کو لکھتا ہے، پروردگار ہماری اولاد کی تقدیروں میں ولایت علی کو لکھ دینا۔ بس عزادارو، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً عزادارو۔ وہ ماں مجھے یاد آئی جو اپنی 5 سال کی ننھی بچی کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے، ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ اور بیٹی ہے فاطمۃ الزہرا۔ بیٹی نے بہت غم اٹھائے، بیٹی نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو تڑپتا دیکھا، ماں کی پریشانیوں کو دیکھا۔ شوب ابو طالب سے باہر آئی ہے ماں، اب شاید بیٹی کو لگتا تھا کہ ہمیں اب سکون میسر ہوگا، لیکن عزادارو سکون کیسا، آرام کیسا۔ چند دن نہ گزرے تھے کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 5 سال کی بچی ہے عزادارو۔ رسالت ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دفن کر کے آتے ہیں، ننھی سی بچی باپ کے کلیجے سے آ کر لپٹ کر پوچھ رہی ہے، بابا میری ماں کہاں ہے؟ رسالت ماں کیا جواب دے؟ وہی خدا آئی، جبرائیل آئی، اے اللہ کے رسول فاطمہ زہرا سے کہہ دو تمہاری ماں ہمارے پاس ہے، تمہاری ماں آرام سے ہے۔ ہاں عزادارو، یہ بچی نے بڑے صدمے اٹھائے، بڑے غم اٹھائے۔ 5 سال میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، زندگی آگے بڑھتی چلی گئی۔ شفیق باپ، رحم دل باپ کے سائے میں فاطمہ زہرا پروان چڑھتی گئی، لیکن عزادارو وہ وقت آیا کہ جب اس بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے نا، دنیا نے اپنا رخ بدل لیا۔ دنیا والے فاطمہ زہرا سے پھر گئے۔ بیٹی انتظار کرتی رہی میرے بابا کے پرسے کے لیے کوئی آئے گا۔ ہاں عزادارو،
بیٹی کو پرسہ دینے کوئی نہ آیا۔ ہاں کچھ لوگ آئے، لیکن کیوں آئے؟ فاطمہ زہرا کے گھر پر آگ اور لکڑیوں کو لے کر آئے، بی بی کے گھر کو آگ لگا دی، میری شہزادی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا۔ آزادہ رو۔ فاطمہ زہرا بعد شہادت رسول دن بدن ضعیفہ ہوتی چلی گئی، بیمار ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جو فاطمہ زہرا کی زندگی کی آخری رات تھی، میرا مولا کہتا ہے فاطمہ زہرا نے پوری رات کروٹیں بدل بدل کر گزاری، فاطمہ کو نیند نہیں آئی۔ ہاں صبح کے وقت سے پہلے میرا مولا کہتا ہے فاطمہ کی آنکھ لگی، میں مسجد میں گیا، جب میرا مولا مسجد سے واپس گھر آیا کیا دیکھا؟ بچوں کے سارے کام فاطمہ زہرا ایک ساتھ انجام دے رہی ہے، کہیں بچوں کے کپڑے دھل کر سوکھ چکے ہیں، کہیں بچوں کے لیے کھانا پکایا جا رہا ہے، بچوں کو نہلایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا تڑپ گیا، فاطمہ پوری رات بے قراری میں گزاری ہے، ایک ساتھ اتنے سارے کام۔ میری شہزادی کہہ رہی ابو الحسن جدائی کا وقت قریب ہے۔ آپ مسجد میں گئے، میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں اپنے بابا اور ماں کو دیکھا، رسالت ماب اور خدیجۃ الکبریٰ آئی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی فاطمہ مصیبت کے دن ختم ہو گئے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، بس زیادہ رہو۔ میری شہزادی کہتی علی میرے مرنے کے بعد میرے ان بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون نہلائے گا، اس لیے میں نے سارے کام کر دیے۔ ہاں زیادہ رو۔ میری شہزادی نے کچھ وصیتیں کی، علی آپ ہی غسل دینا، کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، علی میرے بچے چھوٹے چھوٹے، اگر ان بچوں سے خطا ہو جائے بن ماں کے سمجھ کر معاف کر دینا۔ روزادار وصیتیں ہو چکی، میری بی بی حجرے میں چلی گئی، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہی۔ اسما کہتی ہے کچھ دیر کے بعد جب یہ آواز بند ہوئی، میں نے حجرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ کائنات کی شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، بچے گھر آئے۔ ایک مرتبہ اسما نے آنسوؤں کو پوچھا، بچوں سے کہا بچوں آؤ کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ حسن و حسین نے اسما کے چہرے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اسما کیا آج تک تم نے ہمیں بغیر ماں کے کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ اسما نے اشارہ کیا، بچے حجرے میں پہنچے، حسین پائیتی بیٹھے، حسن سرانے بیٹھے، آواز دی اماں اماں، حسین کہہ رہے ماں آج تک ایسا نہیں ہوا، ہم نے تمہیں بلایا اور تم نے ہمیں جواب نہ دیا ہو۔ بچوں نے سر سے امامے پھینکے۔ لو زادارو میرا مولا کائنات کا بادشاہ، خیبر و خندق کو فتح کرنے والا، ایک مرتبہ خبر شہادت فاطمہ سن کر میرا مولا گھر تک کس عالم میں پہنچا۔ میرا مولا کبھی بیٹھتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، پھر بیٹھتا، پھر اٹھتا، چند قدم چلتا، پھر بیٹھ جاتا۔ لو عزادارو میرا مولا آیا، غسل و کفن ہوا۔ عزادارو صبح کے وقت بی بی کا انتقال ہوا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا ہے، مجھے نہیں معلوم، 4 چھوٹے چھوٹے بچے، ماں کا لاشا پڑا ہے، کوئی سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، کوئی بوسہ دینے والا نہیں ہے، کوئی بچوں کو سنبھالنے والا نہیں، مجھے نہیں معلوم میرے مولا نے ایک ماں
کے لاشے کے پاس ان 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پورا دن کیسے سنبھالا ہوگا۔ ہاں زادارو، آخری وقت آیا، رات کی تاریکی بڑی، میرا مولا کہتا ہے آؤ بچوں ماں کا دیدار کر لو۔ زینب و کلثوم آگے بڑھی، حسن آگے بڑھے، حسین آگے نہ بڑھے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، میرے لال حسین آجا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار آنکھوں میں آنسو ہے، پروردگار قیامت کے مصائب ہے بی بی کے، ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کر جس سے زمانے کے امام ہم سے راضی ہو جائے۔ پروردگار خداوند عالم تمام مرحومین، خصوصاً مرحومہ نور زہرا بنت عباس بھائی کی اور تمام مرحومین جن کے سال ثواب کی مجلس ہے، حاضرین مجلس کے مرحومین، صاحب بانیان مجلس کے مرحومین کی، کل مرحوم مومن مومنات کی بہترین مغفرت کرنا۔ پروردگار گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بیٹی کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا کرنا۔ پروردگار ان کی قبر کو مثل جنت بنا دینا، ہر مرحلے کو آسان کر دینا، درجات کو اس مجلس حسین کے صدقے میں بلند کر دینا۔ پروردگار دنیا میں، پروردگار تیری مخلوق پریشان ہے خدا، دعا ہے تجھ سے، رحمت کا مہینہ ہے پروردگار، ایک رحمت کی نظر کر دے اس دنیا پر، اس وبا کو، اس بیماری کو دنیا سے نیست و نابود کر دے پروردگار۔ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جہاں جہاں سچے مسلمان بستے، جہاں جہاں تیری مخلوق ہے، تیرے انسان ہے پروردگار، ہر ایک کو اس وبا سے تیری حفظ و امان میں رکھنا۔ پروردگار اگر کوئی اس وبا کی وجہ سے اور کوئی بیماری کی وجہ سے بیمار ہے، تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جلد سے جلد شفائے کلی عطا کر۔ پروردگار خداوند عالم خدایا، پروردگار ہماری اولاد کو نیک صالح تندرست فرما بردار بے عیب خوبصورت ایسی بنا کے ہماری اولاد دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عزت کا سبب بنے۔ خداوند عالم زیارتوں کے لیے راستوں کو کھول دے، ہم سب کو بہترین انداز میں 14 معصومین علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا کر۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان کے کچھ دن بچے ہیں، دعا ہے اتنی روحانی اور جسمانی قوت عطا کر کے ان باقی بچے ہوئے دنوں کو تیری خوشی کے تحت گزار سکے، باقی بچے ہوئے دنوں کو پروردگار اس طرح سے گزار سکے کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا سال بہترین ہو جائے۔ پروردگار خداوند عالم، پروردگار جس نے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے استاد، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار جو ہمیں دعا میں یاد رکھتے، جس نے ہم پر احسان کیا ہے، جو ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، خصوصاً حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی تمام نیک دلی مرادوں کو پوری کرتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب مل کر ایک سورہ فاتحہ کی ریکویسٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار سورہ فاتحہ کا، مجلس حسین کا، ان آنسوؤں کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، حدیث قصہ کا ہدیہ پنجتن پاک 12 امام 14 معصوم تمام شہدائے کربلا، تمام اسیران کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں۔ ان کے طفیل سے، ان کے تصدق سے ان تمام چیزوں کا ثواب مرحومہ نور زہرا بین عباس بھائی گبرانی، مرحوم علی حسین بھائی حسن علی بھائی گھی والا، مرحومہ بطول بین حسن علی جعفری، مرحوم روشن علی بھائی حسن علی بھائی جعفری، مرحومہ زہرا بین سلطان بھائی، مرحوم عباس بھائی گبرانی اور جعفری فیملی کے مرحومین، گھی والا فیملی کے مرحومین، گبرانی فیملی کے مرحومین، پنجوانی فیملی کے مرحومین، وزیر فیملی کے مرحومین، مرچنٹ فیملی کے مرحومین اور کل مرحوم مومن والمومنات کو، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین کو اس سورہ فاتحہ کا ان تمام ذکر کا ہدیہ کرتے۔ پروردگار عالم ہمارے تمام کی جانب سے اسے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔